نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آیت نمبر 30 سورة فصلت. ان الذین قالوا ربنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب، ثم استقام، پھر وہ اس پر جم گئے، پھر وہ اس بات پر ثابت قدم رہے. ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری لو، خوش ہو جاؤ اس جنت پر، التی، وہ جو، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں شروع میں آیت کے، ٹھیک ہے، دو کوالٹیز ہیں. قالوا ربنا اللہ and then ثم استقام. So first is the word and the second is the deed. Surely those who say our Rabb is Allah and then stay firm on it, angels will descend on them, saying, let nothing fear or grieve you. Rejoice for the good news of paradise that has been promised to you. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو خود استقامت پر رہے. استقامو کا لفظ قاف واو میم سے ہے. قوم، قائم، کسی چیز کا اسٹیٹ فرسٹ ہو کے نا بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو جا، استقامت یہ ہے. اچھا، لفظ تتنزل آیا ہے، تتنزل میں تا کا اضافہ ہے، تنزل نہیں ہے صرف، اٹس تتنزل which means it's giving the meaning of تکرار، مستقل، ون آف نہیں ہے کہ ایک دفعہ فرشتے آئے اور چلے گئے، کیونکہ ان کی استقامت ایک کنٹینیوڈ چیز ہے. یہ دین پر مستقل جمے رہے ہیں، اس لیے فرشتے بھی ان کی کانسٹنٹ کمپینینز ہیں، کانسٹنٹ سپورٹرز ہیں، مستقل آتے رہتے ہیں. تخافو، خوف کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور تحزنو، حزن کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ہم. دونوں میں ٹائم پیریڈ کا فرق ہے. خوف فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے، جسے ہم انگزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں، پینک بھی کہہ سکتے ہیں، اباؤٹ سم تھنگ دیٹ مائٹ ہیپن، وہ جو ڈر ہے. حزن جو پاسٹ میں چیز ہو چکی ہے، دکھ دل میں پکڑا ہے. ابشرو، بشر کہا گیا ہے انسان کو، یہاں بشرا کی بات ہو رہی ہے، ایسی خوشخبری جس کا امپیکٹ انسان کی سکن پر نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہاں فرشتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور ظاہر تو ادون میں وعدے کا ذکر ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قالوا ربنا اللہ، تو انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. یہ ڈیکلریشن آف فیتھ کی بھی یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ سب کے سامنے کہہ دیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. استقامہ کا کانسیپٹ جو ہے نا، مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو عمرو رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. ابو عمرو سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ says, I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, tell me something about Islam which I could not ask anyone about save you. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات بتائیے جو کہ میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا سوائے آپ کے، یعنی آپ وہ بات جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ He answered, say, I believe in Allah. کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، and then stand firm and steadfast، اور پھر اس پر جم جاؤ. یہ جو لفظ ہے نا استقامہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ڈائریکٹلی سیدھی سمت میں چلا جائے، کوئی ڈیویشن نہ ہو. قیام کے لفظ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کنٹینیولی کی جائے، کنٹینیوٹی ہو، اس میں کوئی جھول نہ ہو، اس میں کوئی چینج نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک دن کیا اور دوسرے دن نہیں کیا، اس کو پھر فالو اپ بھی کرنا.
اس نیکی کی پھر حفاظت بھی کرنی، یہ بھی دیکھنا کہ وہ صحیح طریقے سے کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، سورۃ ہود میں آیت نمبر 112 میں، Therefore stand firm on the straight path as you are commanded, and those who turn in repentance with you. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ and do not transgress, for He, Allah, sees well all that you do. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ یہ جو آیت تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بھاری آیت تھی قرآن کی۔ Therefore stand firm on the straight path as you are commanded, and those who turn in repentance with you. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے ساتھ جو ان کی امت کے لوگ تائب ہو کر اللہ کی طرف مڑ کر آئے۔ اسی طرح سورت الشورى میں آیت 15 اس میں بتایا گیا ہے Stand steadfast as you are commanded and do not follow their desires. استقامت کا پھر مطلب ہوا کہ کسی چیز پر جم جانا، جس طرح اللہ نے حکم دیا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جو اللہ نے فرائض دیے ان کو پورا کر، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، نہ اپنے خواہشات نہ دوسروں کے خواہشات۔ بہت ساری فورسز ہوں گی جو اس راستے سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کریں گی، کبھی وہ طاقتیں بیرونی ہوں گی، کبھی اندرونی ہوں گی، کبھی ہمارا اپنا نفس ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہو، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہمیں صبح شام کی دعاؤں میں یہ والی دعا خاص طور پہ کیوں بتائی گئی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی یا رب مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ انٹرنل بھی ہو سکتا ہے نا اسٹرگل، وہ پھر دو آتشی ہو جاتا ہے جب باہر سے بھی ماحول ایسا ہو، دوست ایسے ہو، سوسائٹی ایسی ہو، انسان ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 5 کنڈیشنز ایسی ہیں یا 5 شرائط ایسی ہیں جو کہ مدد کرتی ہیں کہ انسان استقامت کے درجے کو پہنچے، جب جو ہم سے مانگے گئے ہیں نا اعمال وہ کرنے میں۔ پہلی چیز وہ کہتے ہیں اخلاص، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کیا جائے۔ The act should be done for the sake of Allah alone. Doesn't matter کوئی تعریف کرے، کوئی انکریج کرے، کوئی سپورٹ کرے، کوئی نہ کرے، کرنا ہے۔ نمبر 2، and this is very important, which is where ہم لوگ جو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں وہ بیچ میں آ جاتی ہے۔ It should be done on the basis of العلم اور the knowledge، جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا نا وحی کے ذریعے ہمیں بتایا، قرآن حدیث سننا، یہ جو قرآن دین کا علم ہے اس کی بنیاد پر عمل کیا گیا۔ پھر یہ performing عبادت should be in the same manner as they have been commanded. عبادت اس طرح کی جائے جس طرح حکم دیا گیا ہے۔ مثلا اگر 5 وقت کی نماز ہے دن میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو 7 وقت پڑھوں، ٹھیک ہے، جس طرح حکم دیا گیا۔ 2.5% زکوٰۃ ہے تو 2.5% زکوٰۃ ہے۔ چوتھی چیز وہ کہتے ہیں to do it in the best way possible، جو سب سے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور 5ویں چیز restricting oneself to what is lawful while performing those deeds، نیکیاں کرتے ہوئے بھی احساس یہ ہو جو جائز ہے نا بس میں اس کے اندر رہوں۔ یہ مجھے بہت اہم لگا جو آخری چیز ہے، کہ استقامت کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیاں بھی جو کر رہے ہوں نا وہ جائز حدود کے اندر ہوں۔ مثلا فیملی کی خدمت، خیال، یہ سب ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتے ہیں اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، لیکن ہم کئی دفعہ فیملی کو خوش کرنے کے لیے ان حدود سے باہر نکل جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور وہاں پر ہماری پھر استقامت ڈاواڈول ہو جاتی ہے۔ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہم نے یہ کام تو شروع بڑی اچھی نیت سے کیا تھا، and where did I go wrong، کہاں میں اتنا ڈسٹریکٹ ہو گئی، اس لیے کہ کہیں شاید ہم نے کسی نیکی ہی کو اس طریقے سے نہیں کیا یا ان حدود کے اندر نہیں کیا جو ہمیں بتایا گیا۔ استاذہ ہماری جو ایک ایگزامپل دیتی تھی کہ یہ دیکھو کہ دیوار میں اگر آپ کوئی کیل ٹھوک رہے ہیں، اب وہ کیل نہ تو ڈھیلی ہونی چاہیے اور نہ ٹیڑھی ہونی چاہیے۔ اب خود کو دیکھیں، اور اس کے اوپر ایک ہیوی پینٹنگ آپ نے لگانی ہے، نہ ڈھیلے پڑیں گے نہ سیدھے راستے سے ٹیڑھے ہوئے۔ اگر کیل ٹیڑھی لگی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھسل کے نکل جائے گی، اور اگر وہ پوری طرح اندر گئی نہیں، یعنی ایبزارب نہیں کیا میسج آف دا قرآن، اٹ ول کہیں نہ کہیں ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسا واقع آتا ہے، مثلا رمضان آیا، عمرے کے لیے گئے نا، تو ہم نے ایک دم سے
کوئی کلام اللہ کی کے اندر حکم ہے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، بٹ دین بیکاز یو ہیو ناٹ اسٹڈیڈ اٹ، یا آپ کے اندر تک وہ چیز نہیں گئی ہے، کسی سٹیج پہ بندہ ڈسٹریکٹ ہو کر اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ وقتی جذبات میں آ کے تو آپ نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا حکم کہاں ہے، کیا ہے، کس وجہ سے۔ استقامت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کیوں، کیا، کس طرح کوئی چیز کی جائے گی، انسان مخلص بھی رہے اور ثابت قدم بھی رہے، ایک ہی رفتار پہ رہے۔ اچھا، یہاں یہ نہیں بات کی جا رہی، ایمان میں تو فلکچویشنز آتی ہیں، ہم انسان ہیں، کسی وقت پہ ہم بہت زیادہ کسی چیز میں انوالو ہوں گے، کسی وقت پہ ہم نہیں ہوں گے، مگر یہ ہے کہ ایک لیول جو عقیدے کا ہے نا وہ ایک جیسا ہی رہے، اور ایک بیس لائن عمل جو ہے کم از کم وہ کنسسٹنٹ رہے گا۔ نمازیں پتہ ہے فرض ہیں، تو کچھ ہو جائے وہ فرض نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے، اور پھر ظاہر ہے اس میں درجات بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کا مطلب ہے عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کوٹیشن ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، "This means the person did not act smart like a fox with Allah's orders." حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اس انسان نے اللہ کے احکامات کے ساتھ لومڑی کی طرح چالاکی نہیں کی کہ جہاں دل چاہا مان لیا، جہاں دل چاہا وہاں نہیں مانا۔ حضرت علی کا تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کے دیے ہوئے تمام فرائض پورے کرنے ہیں، یہ استقامت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے فرشتے مدد کے طور پر آتے ہیں۔ مدد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرشتوں کو کیا دیا گیا ہے؟ پاور آف سجیشن، بالکل جیسے شیاطین کو پاور آف سجیشن دیا گیا ہے۔ فرشتے کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily Satan influences the son of Adam and so does the angel." تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شیطان بھی انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور فرشتہ بھی۔ As for the influence of shaitan, he threatens evil and denies the truth. As for the influence of the angel, he promises goodness and affirms the truth. یعنی فرشتہ نیکی کے لیے وعدے کرتا ہے، اس حق کے لیے، یعنی دل میں ڈالتا ہے، نیکی ڈالتا ہے۔ Whoever finds this goodness, let him know it is from Allah and let him praise Allah. یعنی جسے فرشتے نے دل میں ڈالا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور اسے وہ صحیح راستہ مل گیا، وہ جان لے کے یہ اللہ کی طرف سے، اور اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ Whoever finds something else، اگر دل میں کوئی اور خیال آ رہا ہے، let him seek refuge in Allah from the accursed شیطان، اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آئے شیطان الرجیم سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آیت 268 تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے Satan threatens you with poverty and commands evil, but Allah promises you forgiveness and grace from him. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر دونوں ہی فورسز اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم اس سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کام وہ کرنے ہیں جن سے فرشتے اور ہمارے قریب ہوں۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے مسند احمد کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily the mosques have pillars with whom the angels sit." جو لفظ آیا نا عربی میں، ان للمساجدی اوتادا، مسجدوں کے بھی پیگز ہوتے ہیں۔ کوئی ٹینٹ جو ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، اس کو گاڑنے کے لیے میخیں جن پر وہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ مساجد کے جو میخیں ہیں وہ ہیں جو نیک لوگ ہیں، اور کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں۔ If they are absent, the angels miss their presence. اللہ کے بندے اگر نہیں ہوتے، ان غابو یفتقدونہم، اگر وہ غائب ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں مس کرتے ہیں۔ If they are sick, the angels visit them. اگر بیمار ہوتے ہیں فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں۔ عادوہم، if they are in need, the angels support them. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، ان کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی اسپیشل فورس ہیں، اور یہ خاص مدد دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے
جن کو استقامت نصیب ہو جائے. استقامت لفظ سے سمجھ ہی ہمیں کیا آتا ہے؟ اسٹیڈفسنس. ایک اچھا عمل شروع کیا، اس پہ پھر جم گئے. اچھا، دین کے راستے پر ہمیشہ فیئر ہوگا، کیونکہ آگے نا اللہ تخافوا ولا تحزنوا. خوف کیا ہوگا؟ فیوچر میں کیا ہوگا، میں اس پہ استقامت سے رہ سکوں گی یا نہیں، میں اس حکم پر عمل کروں گی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، میری فیملی کیا کہے گی، میرے فرینڈس کیا کہیں گے. سو ایٹ سچ اے ٹائم، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایک چیز پہ عمل کرنا ہم نے شروع کیا، میں نے آپ نے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں دو فورسز ہیں. ایک طرف سے آ رہا ہے کہ اگر یہ کرو گی تو دیکھو یہ اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ نقصان ہے. اور دوسری طرف سے فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں، وہ دل میں ڈال رہے ہیں کہ نہیں جمے رہو. اسی لیے قرآن کی جو اینڈنگ ہے نا، وہ سورۃ الناس پہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ شیاطین تو وسوسے دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں. At the same time, angels are giving strength. فرشتے کس کس وقت ساتھ دیتے ہیں؟ دنیا میں جب جان نکالنے آتے ہیں اس وقت خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، بہت مشکل دنیا میں بھی آئے تو اس وقت ہمت بندھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اور یہ خبر دینا ایک طرح سے، قرآن بھی تو فرشتوں کے ذریعے ہی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نا، کہ اجر اور مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. یہ بھی تو بشرا ہی ہے. جتنا ہم اللہ کے لیے خالص ہوتے جائیں گے اتنا لوگ چھٹتے جائیں گے. This deen, this Quran, and if you're attempting to work on it and act on it, it is like a sieve. چھنی نہیں ہوتی، اس میں سے کنکر ونکر اوپر رہ جاتا ہے، باقی اصل چیز نیچے چلی جاتی. کیونکہ توحید لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. اب آپ کہیں گے ہم تو مسلمان ہی ہیں، لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، کیوں لوگوں سے توحید نہیں مسلمان برداشت ہوتی؟ صرف اللہ کے احکامات پر چلنا، نہ معاشرے کے، نہ قبیلے کے، نہ برادری کے، نہ سوشل سرکل کے، صرف اللہ کے احکامات پر چلنا، یہ بھی توحید کا حصہ ہے. جب آپ یہ کریں گے تو ہر ایک سے برداشت نہیں ہوگا. اور یہاں جو تتنزلو کی بات آئی ہے نا، کہ مستقل فرشتے نازل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل دس از. اور پھر خوشخبریاں دے رہے ہیں اور انکریجمنٹ دے رہے ہیں. سعید بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر سنائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. He said those are the ones who do not associate anything with Allah. تو حضرت ابو بکر صدیق کے نزدیک یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے. سفیان بن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو آپ کے علاوہ کوئی نہ بتایا. دوسری روایت میں ہے ٹیل می سم تھنگ آئی کین ایڈہیئر ٹو، ایک کوئی ایسی چیز بتائیں جس پہ میں جم جاؤں. قل ربی اللہ ثم استقم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا say my Lord is Allah then stand firm. پھر ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ او messenger of Allah, what do you fear most for me صلی اللہ علیہ وسلم. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم took hold of the edge of his tongue and said هذا، یہ میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں زبان سے. اس کا مطلب زبان کا غلط استعمال استقامت کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. وہ لمبی حدیث ہے، یہاں پہ صرف یہ حصہ میں پڑھوں گی. مسند احمد والے نریشن میں سے کہا گیا ہے the angels say to the soul of the believer, come out, O good soul, from the good body in which you used to dwell. Come out to rest and provision and a Lord who is not angry. إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تأمرينه. اے پاک روح جو کہ پاک جسم میں تھی جس میں تم آباد تھے، باہر نکلو. اخرجی إلى روح وريحان ورب غیر غضبان. باہر نکلو آرام کی طرف، ریحان خوشبو کو بھی کہا گیا رزق کے لیے بھی، یعنی جنتوں کی طرف، ورب غیری غضبان، ایسے رب کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں. تو اس وقت بھی فرشتے ساتھ ہوں گے جس وقت جان نکالنے آئیں گے. اور یہاں رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، جانا ساروں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے
سیکھا پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر ایمان رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے اہل ویال کو صحت، عافیت، ایمان، رزق حلال اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔